رات کی تاریکی میں تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تو تمہیں معجزوں سے ملواتی ہیں، اور جب دعاؤں کی گھڑی تہجد سے جڑ جاتی ہے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے۔ تمہارا یوں تو تہجد تک آنا بے وجہ نہیں ہے۔ جس رشتے پر یقین ہو کہ دور تک چلے گا، اس رشتے کا اچانک سے دم توڑ دینا انسان کو ذہنی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جو انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے اور چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی ہو جائے گی، کیوں نہ کہ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، وہاں پر ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہوتا ہے، بلکہ غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جسے ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھی نہیں ہوتا۔ تو ساتھ کیا دے گا؟ اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر بہت سکون میں ہوتے ہیں، کیا ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی نہیں ہوتا؟ ایسے لوگ کس طرح سکون کی نیند سوتے ہیں؟ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہنے والوں سے ڈرو، کیوں نہ کہ ان کا معاملہ اللہ پاک کے ہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ آسان بالکل بھی نہیں ہوتا اس شخص کو جاتے ہوئے دیکھنا جس کے ہونے سے زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اعلیٰ ظرف مثبت سوچنا، کسی کو مثبت سمجھنا آپ کی نیک نیتی ہے۔ منفی دیکھنا، منفی سوچ کو سمجھنا، کسی کے منفی رویے کو برداشت کرنا آپ کا اعلیٰ ظرف ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی مرد آپ کو دو باتیں کہتا ہو تو اس کا مطلب اس کو آپ سے کوئی محبت نہیں۔ ایک، ملنے کا بولے، دو، بعد میں شادی کا سوچیں گے۔ وفا کا تعلق عورت یا مرد سے منسلک نہیں، اس کا تعلق تربیت، نیت اور طبیعت سے ہوتا ہے۔